اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 471، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی میں ابن ابی حردد رضی اللہ عنہ سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ان دونوں کی آوازیں اس قدر بلند ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آوازوں کو اپنے حجرے میں سنا۔ پھر آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ بعد ازاں آواز دی اور فرمایا، اے کعب۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض سے آدھا چھوڑ دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی حردد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور ان کا قرض ادا کرو۔ باب نمبر 84، مسجد میں بیٹھنا اور حلقے بنانا۔ حدیث نمبر 472، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا، رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعت پڑھو، پھر جب کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے اور سابقہ ساری نماز کو وتر کر دے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 473، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعت، پھر جب تمہیں طلوع فجر کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی۔ ولید بن کثیر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حدیث نمبر 474، حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے حلقے میں کچھ خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا تمام لوگوں کے پیچھے جا بیٹھا رہا، تیسرا تو وہ واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو فرمایا، میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب جگہ تلاش کی تو اللہ نے اسے جگہ عطا کر دی، دوسرا انسان اللہ سے شرما گیا تو اللہ نے بھی اسے شرم کی رہا، تیسرا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ باب نمبر 85، مسجد میں چت لیٹنا اور پاؤں پھیلانا۔ حدیث نمبر 475، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن شہاب زہری حضرت سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ فائدہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ شرح تراجی بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس عنوان میں 2 باتوں کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، چت لیٹنا اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنا۔ دوسری حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، اس لیے تطبیق کے طور پر کہا جائے گا کہ ممانعت والی حدیث منسوخ ہیں، یا ممانعت اس وقت ہے جب تیبند تنگ اور چھوٹا ہو اور اس سے صدر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ باب نمبر 86، راستے میں مسجد بنانا بشرط یہ کہ اس میں لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ امام حسن بصری، ایوب سختیانی اور امام مالک بھی یہی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 476، حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں حصوں میں یعنی صبح و شام نہ آتے ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات آئی اور انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک کھلی جگہ میں مسجد بنا لی جس میں وہ نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ مشرکین کے بچے اور عورتیں آتے جاتے ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، وہ حضرت ابو بکر کی حالت پر تعجب کرتے اور انہیں غور سے دیکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رقیق قلب اور گریہ زاری کرنے والے انسان تھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل نے مشرکین قریش کے اشراف کو بڑی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ باب نمبر 87 بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ حضرت ابن اون نے ایک ایسے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند کر دیے جاتے تھے۔ حدیث نمبر 477 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نماز باجماعت گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے ارادے سے آئے تو مسجد میں پہنچنے تک جو قدم اٹھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے جب تک نماز کے لیے وہاں رہتا ہے اسے برابر نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب تک وہ اپنے اس مقام میں رہے جہاں نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما بشرط یہ کہ ہوا خارج کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ باب نمبر 88 مسجد اور غیر مسجد میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرنا۔ حدیث نمبر 478 اور 489 حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کینچی بنایا۔ حدیث نمبر 480 حضرت عاصم بن محمد کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے والد محمد بن زید سے سنی، پھر وہ مجھے یاد نہ رہی تو میرے بھائی واقد بن محمد نے اسے اپنے والد سے ٹھیک اور صحیح طریقے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کوڑے کرکٹ جیسے لوگوں کے درمیان باقی رہ جائے گا۔ پھر یہ حدیث بیان کی